اچھا میں انگو پاک کی طرف حاضر ہوئے ہیں ناظرین. سب سے پہلے تعارف کی تو ضرورت نہیں ہے. عبد القیوم نیازی صاحب ہیں ہمارے ساتھ، آزاد کشمیر کے سابق پریزیڈنٹ ہیں، وزیر اعظم ہیں. تو ان سے آج بات کریں گے پی ٹی آئی کے حوالے سے، اور ان کے لندن کا جو دورہ ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے. جی آپ بتائیں کہ آپ یہاں لندن میں جب آئے ہیں تو پی ٹی آئی کے لوگوں کی آپ سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، وہ عمران خان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، خان صاحب پر اللہ کا فضل ہے کہ وہ قید تنہائی کاٹ رہے ہیں، اور اسی دوران پاکستان میں الیکشن ہوئے اور قوم نے انہیں مینڈیٹ دیا، لیکن وہ مینڈیٹ چوری کر کے پاکستان میں ایک ایسے ٹولے کو حکومت دی جس کے مطابق انہوں نے پہلے سے ہی خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے یہ میری حکومت ختم کریں گے اور پھر مجھے قید کریں گے، اور پھر یہ کریں گے کہ لندن پلان کے تحت شہباز شریف کو حکومت دی جائے گی. تو اسی لیے ہم ان کو مرشد بھی کہتے ہیں کہ وہ پہلے بتاتے ہیں، بتاتے تو ضرور. نہ کہ میاں صاحب کو جب نکالا گیا تو انہوں نے کہا قوم کو کہ میں پوچھتا ہوں مجھے کیوں نکالا. تو اس لحاظ سے جب یہ مینڈیٹ ملا تو دنیا بھر میں دھوم مچی ہے پی ٹی آئی کی اور خان صاحب کے کردار کی کہ وہ بے گناہ قید و بند کی صورتیں کاٹ رہے ہیں، اپنے تحریک انصاف کے لیے نہیں بلکہ پاکستانی قوم کے لیے، پاکستانی جو ہمارے ہیں ان کی نسلوں کے لیے. اور پھر یہ پارٹی اتنی دنیا میں پھیل گئی ہے کہ جہاں بھی آپ جائیں آپ کو پذیرائی ملتی ہے، کیونکہ یہ خان صاحب کی بنیاد پر سب کچھ ہو رہا ہے. اس سلسلے میں جب یہاں برطانیہ آیا ہوں تو ہم نے بڑے بڑے جلسے کیے اور بڑا لوگوں کا ایک جنون دیکھا، لوگوں کی خان صاحب سے محبت دیکھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب سے لوگ اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں. اچھا ایک چیز آپ نے یہاں پہ دیکھی ہوگی کہ یہاں پہ لوگ آزاد ہیں، پاکستان کی طرح پابندیاں نہیں ہیں، اور جلسوں میں بھی وہ بہت ساری ایسی باتیں کرتے ہیں جو پاکستان میں پی ٹی آئی کے جو لیڈران ہیں وہ باتیں نہیں کرتے. وہ فوج کی وجہ سے ہے، وہ حکومت کا کوئی ڈر خوف ہے، یا کیا وجہ ہے کہ اس طرح جو خان صاحب کے بعد جو جتنے بھی لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے، آزاد کشمیر کا وہ میں آپ سے الگ بات کروں گا، مگر پاکستان میں اس طرح ہمارے لیڈران جو ہیں وہ کھل کے بات نہیں کرتے؟ نہیں، پاکستان میں بھی جو لوگ جن کو اس طرح کی اختیار اصل ہے وہ کھل کے بات کرتے ہیں. مثلاً ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں قائد ضلع اختلاف عمر ایوب، ڈٹ کے بات کرتے ہیں. اسد قیدر صاحب ہمارے اسپیکر ہیں، وہ بڑے پرزور طریقے سے بات کرتے ہیں. اور پھر بیرسٹر گور، وہ بھی ایک منجے ہوئے قانون دان ہیں لیکن وہ بھی دبا کے بات کرتے ہیں. اور پھر ساتھ یہ ہے کہ ہماری ایک حکومت ہے جو کے پی کے میں اس کا وزیر اعلیٰ اوپنلی وہ تو کرتے ہیں ہر چیز وہ پارٹی کے جو مینیفیسٹو ہے یا پارٹی کا جو نظریہ ہے یا خان صاحب کی جو کوششیں کافشیں ہیں ملک پاکستان کے لیے، مسلم امہ کے لیے، وہ باقاعدہ ڈٹ کے بات کرتا ہے. اور اس کے علاوہ ہماری خواتین ایون وہ بھی بہت مطلب ہے وہ جنون جو ہے پوری قوم میں اس کی نمائندگی خواتین بھی کرتی ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں کوئی اس طرح کی صورتحال. ہاں یہ کیا ہے کہ بعض لوگوں کو اس طرح کی باتیں کرنے کا جرمانہ دینا پڑتا ہے، تو وہ جرمانہ یہاں یو کے میں یا بیرونی ڈائسپورا میں نہیں ہے. اچھا اس کے بعد ایک چیز اور ہے کہ جو ڈیلی کی خبریں آتی ہیں، ابھی پیچھے جو ایک جلسہ کینسل ہوا اس کے بارے میں اپوزیشن کی یہ رائے ہے، جو ان کے نمائندے کہہ رہے ہیں کہ یہ خان صاحب کی اور جو یہ اس وقت کی فارم 47 والی حکومت کی بات نہیں کر رہا، خان صاحب اور جو ان 47 والوں سے اوپر ہیں ان کی کوئی آپس میں ڈیل ہوئی ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ خود کی کیوں نہیں بات کرتے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ وہ دیکھیں
دنیا کا نظام ساری حکومتیں بھی چلاتی ہیں اور ادارے بھی اس میں بڑے مقدم ہیں. بالخصوص پاکستانی فوج اس وقت دنیا میں بڑی اہمیت رکھتی ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے، اس لیے کہ مسئلہ کشمیر کی بنیاد پر 3 جنگیں ہو چکی ہیں، اور پھر ہماری پارٹی یا خان صاحب اپنی فوج کے متعلق بات نہیں سننا چاہتے. میں جو جس طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ہے جن کی مجبوری ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ کس طرح چلیں، کون حکومت میں آنا چاہیے کون نہیں آنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ جو انہوں نے مینڈیٹ کی توہین کی ہے اس کی بنیاد پر لوگ بات کرتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ خان صاحب کا بڑا واضح ایک موقف رکھتے ہیں دوسری پارٹیوں کی نسبت، پی ٹی آئی کا اور پاکستان کے لیے مسلم امہ کے لیے. وہ تو آج بھی آپ یونائٹڈ نیشن کی تقریر نکالیں تو اس شخص نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر وہاں بات کی وہ لوگوں کے دلوں میں اتری، اور وہ اس شخص نے وہاں کہا کہ ہمارا دل دکھتا ہے جب یہ آپ بات کرتے ہیں. تو دل جو ہے وہ ساری باڈی کو چلا رہا ہوتا ہے. تو اس طرح جو مسلمان ایک باڈی ہے دنیا میں، آپ ان کا دل دکھاتے ہیں اور پھر رد عمل تو ضرور ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جرت کی بات کرنا یونائٹڈ نیشن میں یہ پر خان صاحب ہی کر سکتے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب ہی اس ملک کی باغ ڈور سنبھالیں جس سے ہماری معاشت ٹھیک ہو، ہمارا پارلیمانی نظام ٹھیک ہو، ہمارا آئین جو ہے اس کے مطابق ملک چلے، قانون کے مطابق ملک چلے، یکساں جو ہے ہماری سوسائٹی کو انصاف ملے. یہ نہ ہو کہ ایک دفعہ مرزئی وہ جو ہے کمیونٹی اس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ اپنے دین کا جو انہوں نے بنایا ہوا جو مسئلہ تھا اس کو انہیں آزادی ہونی چاہیے، اور جب عوامی پریشر آئے تو وہ آپ لائنیں حذف کر دیتے ہیں، اور پھر ایک عالم دین اور پارٹی کے سربراہ کو بلا کے آپ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ پر احسان کیا ہے یا قوم پر احسان کیا ہے. نہیں، آپ بحیثیت مسلمان آپ کو پہلے سے ہی یہ چیزیں دیکھ لینی چاہیے کہ ہماری اس فیصلے سے ملک پر کیا اثر ہوگا، دوسری دنیا پر کیا اثر ہوگا، اور پھر ہمارے ادارے پر کیا اثر ہوگا. تو اس وقت سارا کچھ بے لگام ہوا ہے جس سے ہمارے لوگ باہر بھی میں نے متفکر دیکھے ہیں اور ہمیں خود بھی اس کا ادراک ہے کہ ایک مضبوط اصحاب کے آدمی کو، جرت مند آدمی کو یہ حکومت دینی چاہیے تھی جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا تھا 8 فروری کو. لیکن وہ مینڈیٹ تھا فارم 45 کا، جبکہ ایک اور طریقہ اور انداز اختیار کیا گیا جس سے ایک چیز نکالی گئی کہ فارم جو ہے 47 کی حکومت قائم ہوگی جس کی عوام میں کوئی نہ جڑیں ہیں نہ عوام میں کوئی پذیرائی ہے. وہ صرف یہ ہے کہ ایک طرف ملٹری جو ہے اسٹیبلشمنٹ ہے، تو فوج ہمارے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کسی اور کے ساتھ، عوام ہمارے ساتھ. ان کی لیڈرشپ جو جس کو میں بھی کہوں گا عوامی اسٹیبلشمنٹ انہوں نے بنا رکھی ہے جس کو پی ڈی ایم کہتے ہیں، اور وہ ہر حکومت میں شامل ہو جاتے ہیں ہر دفعہ. تو اس لحاظ سے یہ ملک کے لیے، ہمارے ملک کے مفاد میں نہیں ہے. اچھا، ایک چھوٹا سا کویسچن یہاں پہ ہے، جب آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں تو ابھی پاکستان میں اور باہر جو 90% یا 95% پاکستانی ہیں ان کا تو اسٹیبلشمنٹ جب کہتے ہیں تو وہ صرف فوج کو مانتے ہیں کہ سب کچھ فوج کے ہاتھ میں. نہیں، دیکھیں فوج اور اسٹیبلشمنٹ الگ ہے چیزیں. فوج وہ ہے جو سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، جو ملک کے اندر جب بھی مشکل وقت آتا ہے تو فوج اس مشکل وقت میں قوم کی مدد کرتی ہے. زلزلہ ہو، سیلاب ہو یا کوئی اور دہشت گردی ہو، یہ سارا کچھ ہماری فوج کر رہی ہے. تو یہ ملک کے مفاد میں ہے یہ فوج. لیکن اسٹیبلشمنٹ وہ ہے جو ملک سے باہر تک رسائی رکھتی ہے اور اس کی مختلف جو ہے مختلف ملکوں کے ساتھ اپنے ان کے تعلق ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب، جو مختصر بات آپ کو بتا دیتا ہوں، خان صاحب نے ایک سلوگن نعرہ دیا
عوام میں جو مقبول ہے دو چیزیں، کیا ہم غلام ہیں؟ تو یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ، تو یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ قوم کو تو اس دو چیزوں میں اس وقت دھکیل کے رکھ دیا گیا ہے، تو ہم کوئی کسی اسٹیبلشمنٹ کوئی بھی ہے اس کے خلاف نہیں، ان کے رویے جو ہے ان کے ان کی جو لا اینڈ آرڈر پر جو ہے انہوں نے معطل کیا ہوا ہے، ان کے جو رویے ہیں پاکستان کے لیے، ہمیں اس سے اختلاف ہے۔ اچھا، اب میرا شارٹ اور ایک کوشچن ہوگا کشمیر کے حوالے سے۔ سارے کشمیری جو ہیں یہاں پہ ان کی رائے یہ ہے کہ یہ جو پچھلے دنوں ایک وہ بجلی کے بلوں کا اور مختلف بل، آزاد کشمیر کے حوالے سے بات کروں گا، تو اس میں ایز اے اپوزیشن آپ کا رول جو ہے وہ سارے اس کو مانتے ہیں کہ حکومت کے خلاف جو بھی وہ فارم 47 والی وہاں پہ بھی حکومت تھی، ان کے خلاف آپ نے ایک تحریک چلائی اور اس وجہ سے وہ بلوں میں کمی کی گئی، اس بارے میں ہمیں کچھ بتائیں گے؟ یہ تو پاکستان میں بھی یہ مسئلہ ہے، آزاد کشمیر ایک سینسیٹیو ٹیریٹری ہے، وہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے، وہاں کسی قسم کی کوئی ایڈونچر کے ہم متعمل نہیں ہو سکتے۔ ہم تو اپنی اسٹیبلشمنٹ کو بھی گاہ بگاہ یہ مشورہ دیتے رہتے ہیں کہ یہاں کوئی اس طرح کی ایڈونچر نہ کی جائے جس سے بھارت کو، ہمارے دشمن کو براہ راست جو ہے اس کو فائدہ پہنچے۔ یہ پوزیشن پاکستان کے کسی صوبے میں نہیں ہے، ایون جی بی میں نہیں ہے، ادھر ہندوستان کا کوئی اس طرح کا رول، وہ صرف مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کی طرف رجحان بنتا ہے، چونکہ آزاد کشمیر جو ہے وہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے، وہ اس لیے چل رہا ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جب یہ طے ہوگا حق خود ارادیت کا مسئلہ، رائے شماری کا، تو اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے۔ وہاں پھر ہماری پاکستان گورنمنٹ کو، چاہے وہ امریت ہو چاہے جمہوریت ہو، یہاں کی صورتحال کو زیادہ احساس کی نقطہ نظر سے دیکھا جاتا ہے، جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ گاہ بگاہ ان چیزوں کو اس حد تک نہیں لے جاتے جس طرح پنجاب اور دوسرے شعبوں میں۔ جی ناظرین، ابھی آپ نے عبدالقیوم نیازی صاحب کو سنا، آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر بھی رہے، تو ان کی رائے سنی کشمیر کے حوالے سے بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی۔ تو جمیل مناز کو انگو پاک کے لیے واٹفورڈ سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ماشاء اللہ 45 منٹس تک انٹرویو ہو گئی۔ نہیں اس کا